ویلکم بیک. ان فوکس ہے فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل. شاید تھوڑی سی آوازیں آپ لوگوں کی سب کی پہنچ رہی ہیں کہ جس کے بعد وزیر اعظم نے یہ کہا ہے مفتاح صاحب کہ وہ بچت اور سادگی پر مبنی ایک پتہ نہیں کیا بنانے جا رہے ہیں پروگرام, لائے عمل بنانے جا رہے ہیں. لیکن اس قسم کی لاہے عمل ہم نے پہلے بھی دیکھے, آسٹیریٹی کے حوالے سے ہوا کچھ بھی نہیں ہے. بٹ لیٹس سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو بٹ مفتاح صاحب ناؤ دے ہیو ٹیکن دس ڈیسیشن. 15 دن کے لیے ہی صحیح, چلیں یہ ڈیسیشن ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم جو میں نے ابتدا میں جس طرح کہا کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, اب اس کو کیسے کنٹرول کر سکیں گے آپ؟ اور اگر آگے بھی آپ بڑھانے پر مصر ہوتے ہوں تو پھر اس کے بعد مہنگائی کہاں تک جائے گی؟ کیونکہ موجودہ حکومت یہ کہتی ہے, یہ ان کی اچیومنٹ میں سے ہے کہ انہوں نے مہنگائی پر قابو پایا ہے اور مہنگائی کم کی ہے. جی, مہنگائی پہ بالکل کم نہیں کی ہے. دیکھیں حکومت کہتی ہے. حکومت اگر یہ کہتی ہے تو میرے بھائی ہیں سارے لیکن غلط فرما رہے ہیں. مہنگائی جس تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے اس رفتار میں کمی ضرور آئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جو 38% انفلیشن آیا تھا جب ڈار صاحب نے IMF کو آنکھیں دکھائی تھیں اور ڈالر کو روکا تھا اور پھر ڈالر کو جانا پڑا, تو 38% 5 مہینے تک انفلیشن رہا تھا اور 24% پچھلے سال انفلیشن لے کے آئے تھے, وہ انفلیشن کم ہو گیا ہے. تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے غلطی کی تھی, ہم نے مہنگائی بڑھائی تھی لیکن اب ہم نے مہنگائی روک دی, تو اب ہم کو آپ شاباش دیں. تو بھائی مہنگائی بھی تو آپ لے کر آئے تھے, لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیں. ہم پھر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چلے آپ نے کم از کم مہنگائی کی رفتار کو روکا ہے. لیکن کیا یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان میں چیزیں جتنی مہنگی ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں تھی؟ کیا یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ آج ہر پاکستانی کی اوسطاً قوت خرید کم ہو گئی ہے؟ بالکل ہو گئی. کیا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے چینی کی بازار کے اندر بےایمانی کری اور لاسٹ ایئر چینی کے اندر 50 روپے کلو پیپر بڑھائی؟ کیا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ پچھلے سال آپ نے غریب کسان سے تو 50 روپے کلو گندم لیا اور لیکن صارفین کو 100 روپے کلو بیچا ہے؟ کیا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ جو 55 روپے کا آپ نے گفٹ دیا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, خود پیسے نہیں لیے, وہ گفٹ کی وجہ سے اب کل سے انفلیشن بڑھے گا یا بڑھ چکا ہے کہ کرایہ بڑھ جائیں گے, بسوں کے کرایہ بڑھ جائیں گے, رکشوں کے کرایہ بڑھ جائیں گے, اوبر ان ڈرائیو کے؟ کیا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اب یہ جو سبزی گوشت وغیرہ جو کہ بسوں ٹرکوں میں آتا ہے دیہات سے وہ مہنگا ہو جائے گا؟ تو کیا پھر سے مہنگائی آئے گی؟ تو کیا پاکستان میں عوام کو کوئی ریلیف دیا ہے؟ کیا حکومت نے کچھ کہا؟ شہباز شریف صاحب کہیں نا کہ میں 100 ارب روپیہ کاٹ رہا ہوں حکومت کے اخراجات سے, میں 300 ارب روپیہ کاٹ رہا ہوں جو صوبوں کو پیسے دے رہا ہوں اس سے, یا تو یہ کہیں. اب یہ کہ یہ 4 پیج کا اخبار کا سپلیمنٹ نکال دیں گے, ہم نے آسٹیریٹی کری, اس کا بھی خرچہ ہم کو اور آپ کو بھرنا پڑے گا. ٹی وی پہ اشتہار بنا جائیں گے کہ ہم نے آسٹیریٹی کری, جتنی آسٹیریٹی نہیں ہوگی اس سے زیادہ اس کی پبلسٹی خرچ ہو جائے گی. پبلسٹی ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو مفتاح صاحب اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان دا کمنگ ڈیز؟ 15 کے مطلب یہ 7 دن پہ اب تو یہ ریویو ہوگا, اور اگر یہ جنگ طویل مزید ہوتی ہے, اگر میں if I put you in this spot of being کہ آپ ہوتے فائنانس منسٹر اور پارٹ آف دا کیبنٹ, what kind of decisions would you suggest اور recommended کہ لینے چاہیے ہیں تاکہ چیزیں بہتر بھی رہیں؟ میں اگر ہوتا تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں بھی 55 روپے قیمت بڑھاتا, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن میں 55 روپے عوام کے لیے سے لے کر میں پیٹرولیم کمپنی کو نہیں دیتا, میں حکومت کے ٹریجری میں ڈالتا. صحیح, ٹھیک ہے. میں یہ بھی ساتھ ساتھ کرتا کہ میں تو خود کبھی پیٹرول کے پیسے نہیں لیتا تھا حکومت سے, لیکن میں سب وزراء کو کہتا کہ 10% اپنے پیسے خود دو. میں ہر بیوروکریٹ کا 10% کا پیٹرول کا الاؤنس کاٹ دیتا. میں وابڈا کے امپلائیز کا 5-10% بجلی کا الاؤنس کاٹ دیتا. میں یہ سب کچھ کرتا. اگر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ نے عوام سے اس 6 سال بعد جب اتنا برا حال ہو گیا ہے, جب عوام سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عوام کو غریب کر دیا 6 سال میں, غربت کی لکیر بڑھ گئی, تو پھر بھی آپ نے کہا کہ تم ہی سیکریفائس کرو. آپ یاد کریں کہ جب میں وزیر تھا اس وقت حکومت سبسڈی دے رہی تھی پیٹرول کی. آج حکومت 125 روپے اس پہ ٹیکس لے رہی ہے, جس پہ حکومت اس وقت اپنی جیب سے 40 روپے دے رہی تھی. تو یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ مطلب لوگوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. مطلب جنگ مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے, بم یہاں پہ پڑ رہے ہیں, اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہیوی آرٹ سے کیا ہے. تو بھائی ہیوی آرٹ سے کیا ہے تو خود بھی اپنا کچھ حصہ ڈالے نا. مطلب آپ جہاز خرید رہے ہیں, آپ مطلب 38 ہزار ڈالر کی پائلٹوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں, 86 کروڑ روپے کا آپ سارا اپنے جہازوں پہ خرچ کر رہے ہیں, اور حکومت کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کمر کس لیں. کتنی کمر کسیں گے آپ؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مفتاح صاحب, کیا سبسڈی دینا حکومت کے اختیار میں نہیں ہے بینگ ان دی IMF پروگرام؟ نہیں, میں تو دیکھیں نہیں, ویسے this is just a question I'm asking. دیکھیں, نہ سبسڈی دینا حکومت کے اختیار میں ہے, نہ سبسڈی پیٹرول پہ حکومت دیتی ہے. دنیا کی کوئی حکومت نہیں دیتی ہے.
یہ تو جب مجھے ہٹانا تھا اور ڈار صاحب کو وزیر بننا تھا، جب انہوں نے ایک نیا قسم کا ایک مقمصہ شروع کیا تھا کہ نہیں سبسڈی دے حکومت، یا عمران خان صاحب نے اپنی حکومت بچانے کے لیے لوگوں کو سبسڈی دی تھی. کون سی حکومت پیٹرول پہ کوئی تھوڑی سبسڈی افورڈ کر سکتی ہے؟ آپ ٹیکس لگائیں نا، لیکن آپ مطلب واٹ از دا پوائنٹ آف گیونگ اے گفٹ ٹو وافی پیٹرولیم؟ واٹ از دا پوائنٹ آف گیونگ اے گفٹ ٹو اٹک پیٹرولیم؟ ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ بات دور تلک جائے گی کہ آخر کس نے کس کو اور کیوں فائدہ پہنچایا ہے. دیکھیں نا، میں تو ایک سیاستدان ہوں اور ایک اکانومسٹ ہوں جو کہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ یہ سبسڈی ہو رہی ہے، لیکن مطلب پاکستان میں بڑے جید جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، محمد مالک جیسے، نادیہ نقی جیسے، دیگر شہباز رانا جیسے، خلیق کیانی جیسے، کوئی نہ کوئی نکالے گا کہ کس کس کمپنی کو کتنا کتنا فائدہ ہوا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. بہت ہی جسے کہتے ہیں کینڈڈ باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ کس طرح سے عوام کو ایک مرتبہ پھر اتنے بڑے بوجھ میں ڈال دیا گیا ہے موجودہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے. اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ آنے والے دنوں میں اور واضح ہوگا. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور فارمر فائنانس منسٹر ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں.